السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو عبدالحادی نعمان جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد کعب کو تو آئے آپ کے سامنے نظم پیش کریں. لیکن اس سے طرح جو ساتھی باہر بیٹھے ہوئے وہ اندر تشریف لائے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. جو بھی ساتھی باہر ہے جزاکم اللہ خیر اندر تشریف لے کر آئے. کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر اللہ نہیں تھکتا سفر طے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا خدا واقف ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے نیت تلتی ہے پلڑوں پہ کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرا کتنا گہرا ہو
وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے، ہاں وہ دے کے رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ برتا ہے نعمت سے۔ کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ اگلتی ہے، کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ محمد کا جو آپ کے سامنے نظم پیش کر رہے تھے، اب اس کے بعد میں تقریر کے لیے بلاتا ہوں عبدالہادی والذیشان کو کہ وہ آیا آپ کے سامنے تقریر پیش کرا۔ عبدالہادی والذیشان۔ مائک نہیں توڑنا ہے، وہاں پر جلدی نہیں کرتے، ہم آپ سے کہیں گے شروع کرنا چیک کرنا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قرآن کتاب انقلاب، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ صدر گرامی قدر اور معزز حاضرین، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائے، تاریخ کے صفحات کھنگالے اور دیکھے دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، جور و جفان تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا۔ قبائلی لڑائیاں سالہ سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، افراتفری تھی، اضطراب تھا، ظلم تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا۔ انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھنے کو تھا کہ وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کل بلاتے انسانوں، بل بلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے،
سے اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا ہے، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا منشور دیا، انسانیت کا دستور دیا اور راہ زندگی کا نور دیا، اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ یہ قرآن کی کلامی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ قرآن نے شہر بدل دیے، صحرا بدل دیے، فضائیں بدل دیے، بازار بدل دیے، کاروبار بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، ذہن بدل دیے، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، زاہد بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، عاجل و ہمدرد انسان بن گئے، ظالم و ستمگر عاجل و ہمدرد انسان بن گئے، فاسق و فاجر زاہد و پارسا بن گئے، عرب کے چرواہے زمانے میں مقتدا اور رہنما بن گئے۔ جو ذرہ تھا وہ گوہر بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، بد تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، بلال تھا مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا، حمزہ تھا اسد اللہ بن گیا، خالد تھا سیف اللہ بن گیا، ابو عبیدہ تھا امین الامہ بن گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے بپا ہوا۔ یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا۔ یہ تبدیلی قرآن کی کلامی تعلیمات کی برکت سے آئی۔ یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوا۔ قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا، اس کی کسی حالت میں تبدیلی نہیں آئی، اس کا کوئی حرکت زبر زیر پیش کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ وہ ہدایت اور روشنی اور تاثیر جو 15 صدیاں پہلے اس میں تھی وہ آج بھی ہے۔ قرآن آج بھی زندگیوں میں تبدیلی لا سکتا ہے، دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہمارے اخلاق اور اعمال کو درست کر سکتا ہے، ہمارے نظریات و افکار کی اصلاح کر سکتا ہے، ہمیں عزت و اقتدار دلا سکتا ہے، ہمیں سچا سکون اور حقیقی خوشی دلا سکتا ہے۔ مگر اللہ کا کوئی بندہ اسے پڑھے تو صحیح، اس کے مطابق عمل تو کرے، مگر ہے افسوس آج ہمارے پاس ہر قسم کی خرافات بکواس کے لیے وقت ہے، دب بازی کے لیے وقت ہے، فلموں ڈراموں کے لیے وقت ہے، میوزک اور رقص و سرود کے لیے وقت ہے، ناولوں اور افسانوں کے لیے وقت ہے۔ اور اگر وقت نہیں تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ارے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ اور فرانس سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے آب شیری کا دریا بہ رہا ہے مگر تم العطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو لینن اور اسٹالن کو، موزے تنگ مغربی جمہوریت کے سراب کو، چاہے تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سام بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو، نہ دنیا کے استفادہ کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن حکیم پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبدالحلیم ذیشان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے قرآن کے موضوع پر بات کر رہے تھے کہ قرآن نے کتنا انقلاب قرآن لے کر آیا۔ آپ
دوسرے بچے کو بلانے سے قبل میں اپنے مہمان خصوصی جتنی بچے کی تقریر جاتا ہے اور میں بہت ممنون اور مشکور ہوں فضیلت الشیخ علامہ یوسف کشمیری حفظہ اللہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے. اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل میں برکت دے اور اللہ رب العالمین ان کو لمبا عمر اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ایک چھوٹے سے بچے ابراہیم کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پڑھے. ابراہیم میں آپ سے کہوں گا ابھی نہیں پڑھنا. 1 منٹ سب سے پہلے سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات. ترجمہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حدیث نمبر 2 لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. ترجمہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. حدیث نمبر 3 لا يدخل الجنت القتال. ترجمہ چوگا خور جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 4 لا يدخل الجنت قاطع. ترجمہ چوگا خور جنت میں رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث نمبر 5 الظلم ظلمات یوم القیامہ. ترجمہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ تو چھوٹے سے بچے ابراہیم جو آپ کے سامنے حدیثیں پڑھ رہے تھے یقیناً بہت بڑے سعادت کی بات ہے. آج کل کے زمانے میں لوگوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہوتا ہے, سورۃ اخلاص تک یاد نہیں ہوتا, اور اس عمر میں ایک بچہ آ جاتا ہے اور اتنے لوگوں کے سامنے حدیث پڑھ لیتا ہے, دعا پڑھ لیتا ہے, کچھ باتیں کر لیتا ہے. یقیناً صرف اس بچے کا کل ہونا یہاں پر کافی ہے. چھ طرح یہ بچہ آ کر یہاں حدیثیں پڑھ لے اور دعائیں پڑھے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عمر فہد کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے تقریر کرے. عمر فہد عربی زبان میں اس کو عمر فہد. ابھی جلدی نہیں کرتے صحیح, ہم بتائیں گے آپ کو کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما بل قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال أن أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. رئيس الحفلة والحاضرين الكرام قد طلعت أمامكم آية من القرآن الكريم آنفا معناها أيها الناس قد أمركم ربكم ألا تعبدوا أحدا إلا الله وأحسنوا إلى الوالدين فإن بلغ أحدهما أو كلاهما إلى سن الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما بل قل لهما قولا ميسورا لينا. أيها الإخوة والأحبة إن منزلة الوالدين في الإسلام لكبيرة ورفيعة
وحقوقهما على الأولاد لكبيرة وأداؤها واجب، وأن منزلة الأم متزايدة من الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 3 مرات بحسن الأم في جواب سائل وبعده أمر بحق الأب. وبالجملة إن الإسلام قد أمر بالإحسان سواء كان الأب أو الأم، وإن إطاعة الوالدين ومصاحبتهما حتم لازم في كل حال إلا في حال معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي الأخير أدعو الله أن يوفقني وإياكم خدمة الوالدين وإطاعتهما وأداء حقوقهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چھوٹے سے بچے جو تھے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے عربی میں بات کر رہے تھے اور والدین کی خدمت پر بات کر رہے تھے، کیونکہ والد صاحب یہاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بچے کو اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نافع بنائے. اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں نظم کے لیے ابراہیم کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے کچھ بات کلام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری نظم جو میں آج پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا نام تلاش کر ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. گھٹنے ٹکائے سر کو جھکایا ہوا ہے کیوں، گھٹنے ٹکائے سر کو جھکایا ہوا ہے کیوں، ظالم کا سر اڑا دے وہ جذبہ تلاش کر. قاتل ہی بن چکا ہے منصف ہمارا اب، قاتل ہی بن چکا ہے منصف ہمارا اب، قاتل کو قتل کر دے وہ قاتل تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کر دے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. شکریہ. پیش کر رہے تھے اور اس کے بعد میں تقریر کے لیے بلاتا ہوں طیب ادریس کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے تقریر پیش کریں. طیب ادریس. وہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی سیدنا ورسولنا الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. صدق اللہ العظیم. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے.
اگر ہو اس میں خامی تو سب نامکمل ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یوں تو ملک پاکستان میں ہر قسم کے حرام خور پائے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے حرام خوری کی جا رہی ہے۔ چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان کا کاروبار کیا جا رہا ہے۔ ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی، کام چوری اور گدہ گیری عام ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر، اعلیٰ مال دکھا کر اور گھٹیا مال چلانے پر عادی ہیں۔ مزدوروں سے کام پورا لے کر معاوضہ کم دینے کے عادی ہیں۔ لیکن میری نظر میں سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو سود خور ہے۔ آج جس موضوع پر میں آپ سے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سود خوری۔ آج پوری دنیا سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ افراد تو افراد، قوموں اور ملکوں کے ہاتھ بھی سود کی زنجیروں میں باندھ دیے گئے ہیں۔ یورپ کے بینکوں نے سودی کاروبار کے لیے ایسا پرکشش نام رکھ لیا ہے کہ مسلمان بھی دھوکہ کھا رہے ہیں، اور کہیں مسلمان کہتے ہیں کہ ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا۔ علل اعلان سود کو تجارت اور معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کہا جا رہا ہے۔ عام مسلمانوں کو تو چھوڑیے، نمازیوں، ذکر اذکار کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ وہ سودی کاروبار میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ مسلمانوں نے کتاب و سنت کی وعیدوں کو بلا دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں شاعر باری تعالیٰ ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی قیامت کے دن سود خور اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے سیف سادہ خط بھی اٹھایا جاتا ہے، اور اس کی پاگلوں جیسی حرکتوں سے ہر کوئی اسے پہچان لے گا کہ یہ سود خور ہے۔ قیامت کا معاملہ جب ہوگا سو ہوگا۔ دنیا میں بھی اگر آپ سود خور کا حال دیکھیں تو کسی پاگلوں سے بھی کم نہیں ہوتا۔ مال کمانے کی محبت میں اپنی بیوی بچوں کے بھی فکر نہیں ہوتی، وہ مال کے لیے جیتا اور مال کے لیے مرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود خوری سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ سن لو۔ سوچو جس کے ساتھ جنگ کا اعلان اللہ تعالی نے کیا ہو، کیا وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ اسی اعلان جنگ کا نتیجہ ہے جس میں سود قوم ذلت کا شکار ہوئی۔ آپ خود پاکستان کا حال دیکھ لیجئے کہ ہم سودی قرضوں کی وجہ سے IMF کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجلی کے نہ بڑھا دو، ہم بڑھا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بجلی مہنگی کر دو، ہم مہنگی کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں پر ٹیکس لگا دو، ہم لگا دیتے ہیں۔ بلکہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے فلاں کو گورنر بنا دو اور فلاں کو گورنری سے ہٹا دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بکرا بن جاؤ، ہم بکرا بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرغا بن جاؤ، ہم مرغا بن جاتے ہیں۔ ہم بلا چو چرا ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ آخر کیوں نہ مانے؟ ہماری گردنیں ان کے قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ اب تو وہ ہمیں اس لیے قرض دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے دیے ہوئے قرض کی سود کی قسط ادا کر سکیں۔ افسوس ہے ہماری مسلمانی پر کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے ہم یہودیوں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور ہیں۔ کیا ہم لوگ نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا حساب لینے والے پر، سود کی شہادت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کام کوئی بچوں کا کھیل نہیں، وہ تو غیر مبدل ہوتے ہیں۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب کچھ بدل سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کام نہیں بدل سکتے۔ اصل بات تو یہ جو اس شاعر نے کہی وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم، وہ کس قدر بے توفیق فقیہان حرم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے طیب ادریس جو آپ کے سامنے سود کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں تقریر کے لیے بلاتا ہوں طیب کفیل کو، تو آپ کے سامنے انگریزی میں تقریر کریں۔ طیب کفیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the master of the day after, the creator of everything in the universe. Peace and salutation be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was brought to us from the darkness into the brightness and guided us a right way of life. My dear elders and brothers, in this good opportunity I would like to speak on the life story of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prophet Muhammad was born in Makkah in 571 AD. The name of his father was Abdullah and the name of his mother was Amna. Prophet Muhammad was born after the death of his father. His mother also died when he was only 6 years old. After the death of his mother, he was brought up by his grandfather Abdul Muttalib and later on by his uncle Abu Talib. From the very childhood, Prophet Muhammad was serious-minded and very often used to think about everything which he saw around him. As a young boy of 13 years, he joined his uncle in his business. At the age of 25 years, he employed by a rich widow, Khadija, for looking after her business. She was so impressed with the noble character of Muhammad that she subsequently married him. Prophet lived with her till she died. After her death, Prophet married other women who was also widow, except the fourth one, Aisha Begum, who was the daughter of his friend Abu Bakr. Prophet Muhammad had 2 sons and 4 daughters, but only the fourth one, Fatima, can survive him. From otherwise, there were no children. Prophet Muhammad thought seriously about the evils in the society and anxious to find out ways and means to remove them. Prophet Muhammad used to go to lonely cave in the mountain called Hira, where he talked about the concept of God. It is believed in the month of Ramzan in 609 AD, when the Prophet Muhammad was meditating in the cave, he heard a strange voice. The voice was from the angel Jibreel, who was sent to him by God. He whispered in the ears of the Prophet, "Read in the name of Allah, the creator of all things, who made man from the clot of blood, who teaches the use of pen and teaches man what does he did not know." This was the first message of God, Wahi, to the Prophet. Since then, divine messages and communications are received to him in different occasions till his death. Quran is all the collection of divine messages that are provided to Prophet till his time to time. Gradually, others also believed in what he said, but a great majority of peoples in Makkah, they did not allow the Prophet to speak and communicate these messages to the people. Finding it difficult, Prophet left the Makkah and went to Medina in 622 AD. This journey from Makkah to Medina is taken to be a holy mission, Hijrat. At Medina, his preachings were appreciated and more people become followers of the Prophet. Prophet Muhammad was died in 632 AD. In this time, the people who follow the Prophet preachings are known as Muslims. My dear elders and brothers, this is all my speech about the life story of Prophet Muhammad. May this speech be useful for us. Thank you very much for your attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. انگریزی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری اور کس انداز سے. اب اس کے بعد میں بلاتا ہوں محمد خان کو، تو غیر آپ کے سامنے تقریر کریں. محمد خان. قریب رکھیے گا تاکہ آواز جائے صحیح، اور جہاں ہم کو بتایا نا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا ہو دل میں تو قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے, یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. محترم صدر مجلس و معزز سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے اس محفل سعید میں جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ مسلمان مغلوب کیوں کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی, ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَهِنُوا, اور تم ہمت مت ہارو کفار کی تعداد سے, مشرکین کے یلغار سے, منافقوں کے آزار سے, شیاطین کے خلفشار سے. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. چنانچہ تم بدر میں 313 تھے, غلبہ پایا 1000 پر. احد میں 750 تھے, غلبہ پایا 3000 پر. خیبر میں 1600 تھے, غلبہ پایا لاکھوں پر. تبوک میں 60 تھے, غلبہ پایا 60,000 پر. یرموک میں 3000 تھے, غلبہ پایا لاکھوں پر. ولا تہنوا, اور تم ہمت مت ہارو. ولا تحزنوا, اور پریشان مت ہو کفار کی تلواروں سے, تیروں سے, نیزوں سے, گھوڑوں سے, کلاشن کوفوں سے, راکٹوں سے, بموں سے, لڑاکا طیاروں سے, ڈرون حملوں سے. ارے مسلمانوں, تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کتنے گھوڑے تھے؟ یرموک میں کون سے بم اور لڑاکا طیارے تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں, فتح و نصرت تمہیں ملتی رہی, لشکر طاغوت کو ہزیمت ہوتی رہی, نور حق چار سو پھیلتا رہا, ظلمات باطل مٹتا رہا, عالم شیطان سرنگو ہوتا رہا. آخر اس وقت مسلمان غالب کیوں کر ہوتے تھے؟ انہیں فتح کیوں ملتی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, ارے مسلمانوں, پوری کائنات میں تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو. بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا, تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا. مومن کی فراست کو کافی ہے اشارہ, اللہ کو پامرد مومن پر بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. جس سمت چاہے سبت سیل رواں چل, یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا. چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور ہوتے تھے. ان کے ہاتھ میں توحید کی تلوار تھی, اخلاص کے تیر تھے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹم بم تھے, سب سے بڑھ کر وہ عملی قرآن تھے. ان اوصاف کی بدولت وہ حضرات جہاں کہیں بھی جاتے فتح و نصرت ان کے قدم چومنے لگتی. ناقابل تسخیر مسخر ہوتا گیا, شیطانی ٹولے معدوم ہوتے گئے, ایوان قیصر و کسریٰ پر لرزہ طاری ہوتے گئے. گرام قدر سامعین, لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین مغلوبیت کا شکار ہے. مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. مادی اسباب کے کثرت کے باوجود مسلم قوم ذلیل و خوار ہے. مسلم ممالک باہم خلفشار ہے. مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے لیے شہوار ہے. امور مملکت پر قابض اکثر و بیشتر مکار ہے. سب سے بڑھ کر احکام قرآن و حدیث کا منکر غدار ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آخری زمانے میں کفار مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ مسلمان سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا تو پھر مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان وہن نامی مرض کا وبا پھوٹ پڑے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن نامی مرض کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حب الدنیا و کراہیت الموت. شاعر کہتا ہے جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین. دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. اپنا تو مٹانا یاد رہا دشمن کو مٹانا بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد میں اے زاہد جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. یہ تھے محمد خواب جو آپ کے سامنے تقریر کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ابراہیم فیصل کو دعا کے سامنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدر گرامی قدر و معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج کی تقریر کا موضوع ہے توحید اور شرک. قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا گیا جس عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ ہے عقیدہ توحید. اس عقیدے میں اگر خرابی ہو تو نہ کوئی عمل کام آتا ہے نہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ کا کوئی ثواب ملتا ہے اور اخروی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو توحید کا مضمون بار بار اتنی مرتبہ بیان کیا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ایک بھی بندہ جہنم میں جائے کیونکہ اس عقیدے کے بغیر کسی کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی. توحید کی اسی اہمیت کی بنیاد پر ہر نبی کی پہلی پکار اور پہلی دعوت توحید سے متعلق ہوتی ہے. توحید کی ضد شرک ہے. ان دونوں میں بعد المشرقین ہے. ایک آگ ہے تو دوسرا پانی, ایک آسمان ہے تو دوسرا زمین, ایک ظلمت ہے تو دوسرا نور, ایک پھول ہے تو دوسرا کانٹا. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین, آگ اور پانی, پھول اور کانٹا جمع ہو سکتے ہیں. ان لوگوں کے درمیان ملاپ ہو سکتا ہے لیکن توحید اور شرک کے درمیان کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا. یہ دونوں ایسی ضدیں ہیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتی. جہاں توحید ہوگا وہاں شرک نہیں ہوگا اور جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا خیال اپنے دل سے نکال دیجئے کہ آپ بھی شرک کریں گے. غیر اللہ کے سامنے دامن پھیلائیں, قبروں پر سجدے کریں, پیروں اور فقیروں سے بھی مانگیں, پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود آپ کے توحید میں کوئی خلل نہ ہے. الطاف حسین حالی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے, کرے گا غیر کی پوجا تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے, مزاروں پہ دن رات نظریں چراہیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں, اماموں کو جو نبیوں کو جو چاہے خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے, نہ ایمان جائے. جو آدمی توحید سے روگردانی کر کے شرک کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا مجاہد اور حاجی کیوں نہ ہو, وہ کتنا ہی بڑا صدقہ خیرات کرنے والا کیوں نہ ہو, وہ کتنا ہی بڑا محب اور عاشق کیوں نہ ہو, اس کے ماتھے پر بڑے بڑے سجدے کی نشانی کیوں نہ ہو, اس کے ہاتھوں میں 1000 دانوں والی تسبیح کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ شرک کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. وہ رحیم و کریم آقا اگر چاہے تو چوروں, ڈاکوؤں, شرابیوں, زانیوں اور فاسقوں فاجروں کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. گرامی قدر احباب, شرک سے بے حد اجتناب کی ضرورت ہے اور شرک کے شائبے سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ شرک انسان کے ہر عقائد, اعمال اور اخلاق پر اثر ڈالتا ہے. ایک موحد اور مشرک انسان کے اخلاق, خیالات اور جذبات و کردار و سیرت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. موحد خالق کو پوچھتا ہے, مشرک مخلوق کو پوچھتا ہے.
موحد ایک ڈر پر سر جھکاتا ہے، مشرک ڈر ڈر پر سر جھکاتا ہے. موحد کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہوتا ہے، مشرک کا سینہ شرک کی ظلمت سے تاریک ہوتا ہے. موحد معزز اور باکردار ہوتا ہے، مشرک ذلیل و خوار ہوتا ہے. موحد اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، مشرک رب کا مغضوب ہوتا ہے. موحد ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہے، مشرک نمرود ہوتا ہے. موحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، مشرک ابو جہل ہوتا ہے. موحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، مشرک امیہ بن خلف ہوتا ہے. مشرک حضرت بلال حبشی موحد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، مشرک ابو لہب ہوتا ہے. محترم سامعین کرام، ایک موحد کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر پوری دنیا نجاست، سود، شراب اور زنا کے حلال ہونے پر متحد ہو جائے لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں کا حلال نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے لیے تو صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے. چنانچہ دنیا ناراض ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائے، ارباب اقتدار مخالف ہو جائے، دوست دشمن بن جائے، رؤساء اور جاگیردار مرنے مارنے پر بھی تل جائے، لیکن پھر بھی وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے تو صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مقدم ہوگا. توحید بھی یہی سبق سکھاتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر نے صحیح کہا ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدائے حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدائے حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مائک لگا لیں. ادھر آپ پورے جذبے سے صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ. آج کے سالانہ جلسہ تقریب اسناد و انعامات میں مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد بے مثال. حضرات، دنیا کی مختلف قوموں میں بے شمار قائدین گزرے ہیں اور اب بھی ہے، لیکن ایسا قائد جس کی سیرت بے داغ ہو، ایسا قائد جس کی نجی اور عوامی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو، ایسا قائد جو کچھ دوسروں سے کہتا ہو لیکن سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھاتا ہو، ایسا قائد جو میدان جنگ کا شاہ سوار بھی ہو اور زاہد شب میں زندہ دار بھی ہو، ایسا قائد جو کئی دن بھوکا رہ کر گزار دیتا ہو، ایسا قائد جس نے زندگی بھر کسی کا حق نہیں کھایا ہو، ایسا قائد جو بیک وقت مصلی کا امام بھی ہو اور ممبر کا خطیب بھی ہو، چیف جسٹس بھی ہو، یتیموں کا مربی بھی ہو، یونیورسٹی کا معلم بھی ہو، کئی بیویوں کا شوہر بھی ہو اور بچوں کا باپ بھی ہو. ان سب کے باوجود وہ سب کے حقوق برابر ادا کرتا ہو. ایسا قائد جو گالیوں کے جواب میں دعائیں دے، راستے میں کانٹے بکھرنے والوں پر پھول برسائے اور پتھر مارنے والوں کو گلدستے پیش کرے. ایسا قائد جو خود چٹائی پر سوتا ہو اور اپنے گھر کے کام کاج خود کرتا ہو. ایسا قائد جو اپنے اجتماعی کام میں کارکنوں کے ساتھ برابر کا شریک ہوتا ہو. اگر کارکن تعمیر کے لیے گارا اٹھائے تو وہ پتھر اٹھائے، اگر کارکن آٹا گوندے تو وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ دنیا بھر کی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، ملکوں اور شہروں میں پھر جائیے، لیڈروں اور رہنماؤں کا انتخاب کر لیجئے، پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو قوموں اور جماعتوں میں سے کوئی بھی ایسا قائد نظر آتا ہے جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہو. میں پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی ایسا قائد نظر نہیں آئے گا جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہو. اگر کوئی عابد و زاہد تو ہوگا، مجاہد نہیں ہوگا. اگر کوئی مجاہد ہوگا لیکن اس کی سیرت میں زیادہ دغا کا پہلو کمزور ہوگا. آپ کو دنیا میں ایسے قائد ملیں گے جن کی نجی اور عوامی زندگی میں بڑا فرق ہوگا، ان پر منافقت کا غلبہ ہوگا، وہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہوں گے. آپ کو ایسے قائد بھی ملیں گے جو خود عیاشیاں کرتے ہوں گے لیکن ان کے پیروکار بھوک سے ایڑیاں رگڑتے ہوں گے. لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے قائد کا نام بتا سکتا ہوں جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہو، جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے. آپ مشہور قائدین کے نام لیتے جائیں اور انگلی رکھ کر ان کا شمار کرتے جائیں. اگر آپ کے اندر تعصب اور نوا ہوگا تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی انگلی ایک مقدس نام پر آ کر رک جائے گی، اور وہ نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا نہیں ہوگا. اس نام کی بے مثال اور بے داغ قیادت پر مسلم اور غیر مسلم سب کا اتفاق ہے. کچھ عرصے پہلے ایک عیسائی اخبار نویس نے دنیا بھر کے صحافیوں اور قلمکاروں کو دعوت دی تھی کہ اپنی پسندیدہ شخصیت پر مضمون لکھ کر بھیجیے. جو شخصیت ساری انسانی برادری کے لیے واجب الاحترام ہوا اور جس کے کمالات اور اخلاق سب کا اعتراف ہو، جب اسے یہ مضامین وصول ہوئے تو وہ یہ کہنے پر
مجبور ہو گیا کہ میں نے لقمان کی دنائی پڑھی، میں نے بو علی سینا کی حذاقت و طباوت پڑھی، میں نے رستم و سہراب کا جائزہ لیا، میں نے لینین کارل کے مارکس کے فارمولے پڑھے، میں نے مشرق و مغرب کی ساری لیڈرشپ اور عرب و جہم کے تمام لیڈروں کا جائزہ لیا. لیکن ایسا قائد جس کی شخصیت کا ہر پہلو بے داغ اور محبوب ہو، جس نے اپنے اور پرائے سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نظر نہیں آتا. وہ اس لیے کہ دوسرے اگر کسی میں یہ خوبی نظر آتی تو وہ وقتی ہے، علاقائی ہے، یا اس کی اپنی قوم سے تعلق رکھتی ہے. میرے دوستو، جب آپ بھی مانتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے غیر جانبدار اور مفکر بھی مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد بے مثال ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت اور صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے دور کے باعث مکار اور جھوٹے لیڈروں کے لیے سب کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین قائد اور غلامی میں حیا آتی ہے؟ میرے دوستو، آج پوری دنیا اس قیادت کی محرومی کا شکار ہے. کوئی اچھا اور صاحب کردار قائد نہیں ملتا، لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو دل و جان سے تسلیم کر لیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی غلامی اختیار کر لیں تو یہ قیادت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہماری دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی. آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے لیڈروں کو قائد بے مثال اور قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت بخشے، آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے آپ نے منہ لگانا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہی بولنا تو صحیح ہے. تو اس کے ساتھ قریب ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہو، ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہو تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے. میرے ہم مکتب ساتھیوں، آپ نے بہت سارے اسکول، بہت سے مدرسے اور بہت سی یونیورسٹیاں دیکھی ہوں گی یا ان کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک عجوبہ روزگار یونیورسٹی کا حال سنانا چاہتا ہوں. ایک ایسی یونیورسٹی جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا تھا، جہاں بندے کو خدا سے ملایا جاتا تھا، جہاں دل کی دنیا کو سنوارا جاتا تھا. ایک ایسی یونیورسٹی جس کا معلم، جس کا پرنسپل، جس کا منتظم صرف ایک تھا. وہ قول سے بھی تعلیم دیتا تھا اور حال سے بھی، اور اس کا حال قول سے زیادہ مؤثر تھا. ایک ایسی یونیورسٹی جہاں ہر کسی کو داخلہ مل جاتا تھا، کالے کو بھی، گورے کو بھی، امیر کو بھی، غریب کو بھی، اپنے کو بھی، پرائے کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، بڑے کو بھی، چھوٹے کو بھی. نہ عمر کی قید تھی، نہ جنس کی، نہ کوئی فارم پور کیے جاتے تھے، نہ کوئی فیس تھی. ایک ایسی یونیورسٹی جس کی کوئی مار نہ تھی، مگر وہاں کا تعلیمی معیار ایسا تھا کہ آج تک ویسا معیار امریکہ میں قائم ہو سکا نہ افریقہ میں. ایک ایسی یونیورسٹی جہاں دل و جان سے داخلہ لینے والا ایک طالب علم بھی فیل نہ ہوا. وہاں کے طالب علم دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے. ایک ایسی یونیورسٹی جس میں داخلے کی دعوت کیسر روم کو بھی دی گئی، ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی دی گئی، مصر کے عزیز مقوقس کو بھی دی گئی، ابشا کے فرمانروا نجاشی کو بھی دی گئی. کیا اس میں داخلہ لے کر تم بھی انسان بن جاؤ. اس یونیورسٹی میں رنگ، روپ، ملک و وطن، قوم و نسل اور زبان و لہجے کا سوال نہ تھا، بلکہ وہ دنیا کے تمام خاندان، تمام قوموں اور تمام ملکوں کے لیے عام تھی. اس یونیورسٹی میں آپ کو مکہ قریشی طالب علم ابو بکر عمر عثمان و علی بھی دکھائی دیں گے. تہامہ کے غفاری قبیلے کے ابو ذر اور حضرت انس رضی بھی نظر آئیں گے. یمن کے دوسی قبیلے کے ابو ہریرہ، طفیل بن عمرو، روم کے صہیب اور ایران کے سلمان فارسی بھی موجود ہوں گے. میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ عجیب و غریب درسگاہ تھی. آج کی دنیا میں بعض اسکول امیروں کے لیے ہیں اور بعض غریبوں کے لیے. مالدار کے اسکول میں غریب کا داخلہ ممنوع ہے
اور غریب کے اسکول میں مالدار داخل ہونا اپنی توہین سمجھتے ہیں. لیکن میں جس دستگاہ کی بات کر رہا ہوں اس کے فیض یافتہ طالب علموں میں ایک طرف ابشا کا بادشاہ نجاشی، معان کا رئیس فروا، حمیت کا سردار ذوالقرا نظر آئیں گے، تو دوسری طرف حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت صہیب اور حضرت خباب جیسے غلام، اور حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ اور حضرت نہجیہ جیسی لونڈیاں دکھائی دیں گی. ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا. وہاں امیر اور غریب، شاہ اور غدا، آقا اور غلام سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے تھے. وہاں ترجیح اور تکریم کے لیے حسب و نسب اور مال دولت کو نہیں بلکہ سچی طلب کو دیکھا جاتا تھا. اس یونیورسٹی سے جو لوگ فارغ ہوئے ان میں ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے سب پر سردار تھے، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، افریقہ سے ہندوستان تک کامیاب حکمرانی کی. ان کے عدل و انصاف کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. دوسری طرف حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت عمرو بن عاص جیسے سپاسالار تھے جن کے فاتحانہ کارناموں کی داغ آج بھی دنیا میں بیٹھی ہوئی ہے. تیسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے فقہاء تھے جنہوں نے فقہ اور قانون کی بنیاد ڈالی. چوتھی طرف حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے محدثین تھے جو حکام اور ارشادات کے راوی ہے. پانچویں طرف حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی اور حضرت مصعب بن عمیر جیسے زاہد تھے جو زہد و قناعت کی اعلیٰ مثال تھے. چھٹی طرف حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت ابو فقیہ اور حضرت سعید بن زید جیسے مظلوم تھے جنہوں نے ظلم کا ہر وار سہا مگر عقیدہ توحید نہ چھوڑا. حاضرین گرامی، آپ نے دیکھا اس یونیورسٹی میں ہر رنگ اور ہر مزاج کے طالب علم تھے. عالم بھی تھے، مقنن بھی تھے، فوجی بھی تھے، عدالتوں کے قاضی بھی تھے، قوم اور والی بھی تھے، غریب اور مسکین بھی تھے، شاہ اور امیر بھی تھے، آقا اور غلام بھی تھے، لڑنے والے بھی تھے، راہ حق میں جان دینے والے بھی تھے. آپ کا کیا خیال ہے مختلف طلبہ کیسے جمع ہوئے؟ اونٹوں کے چرانے والوں میں یہ کمالات کیسے پیدا ہوئے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سب کمالات میرے اور آپ کے آقا اس یونیورسٹی کے بانی اور بے مثال معلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں یہ حضور کے ہی کمالات ہیں جو کبھی صدیق و فاروق میں چمکے، کبھی ذوالنورین اور مرتضیٰ بن کر نمایاں ہوئے، کبھی ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کی صورت میں سامنے آئے، کبھی ابو ذر اور سلمان فارسی میں دکھائی دیے، کبھی بلال اور صہیب میں ظاہر ہوئے. اگر ہم بھی آقا کائنات کی غلامی اختیار کر لیں تو ہمیں بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ مل سکتا ہے. میں سلام کرتا ہوں دنیا کے معلم اعظم تیری تعلیم و تربیت کے انداز پر جس کے نتیجے میں ایسے لال وگر پیدا ہوئے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا کرے؟ اشر کو بلا، اشر کا لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ قریب منہ لگا کے بات کرنا ہے. منہ لگاؤ بھی آواز نہیں جائے گی. برابر کا ایک منٹ جب میں کہوں گا شروع کرو پھر منہ قریب کر دو. صحیح ہے؟ منہ لگائیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
گرامی قدر حاضرین، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع ہے سکون قلب۔ آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو اس دور میں ہر شخص مضطرب و پریشان نظر آئے گا، جسے دیکھیں اسے روزگار کی، عزیز و اقارب کی اور دوست و احباب کی حالات کی شکایت کرتا ہوا پائیں گے۔ کسی کو سکون اور راحت حاصل نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ نہ جمہوریت ہے، نہ حقوق ہیں، نہ معاشی مسائل ہیں، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ دل کا سکون اور اطمینان کا فقدان ہے۔ حالانکہ آج کے انسان کو راحت اور آسائش کے وہ تمام سامان حاصل ہیں جن کا اس کے باپ دادا نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ یہ فراٹے بھرتی گاڑیاں، یہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے والے ہوائی جہاز، یہ نرم بستر، یہ فریج اور ایئر کنڈیشن، یہ ساری چیزیں ہمارے باپ دادا کو کہاں حاصل تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے مقابلے میں زیادہ پرسکون زندگی گزارتے تھے، اور ہم راحت کے تمام اسباب کے باوجود مضطرب و پریشان ہیں۔ بلکہ صورتحال تو کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ جن لوگوں کے پاس زیادہ آسائشیں میسر ہیں وہ زیادہ پریشان ہیں۔ چنانچہ مضطرب و بے قرار انسان نے سکون حاصل کرنے کے لیے بے شمار غلط راستے اختیار کیے، مگر اسے سکون نہ مل سکا۔ کسی نے سوچا کہ راحت اور سکون اقتدار میں ہے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو ایک لمحے کا سکون نہیں۔ عبد الرحمن امی جو اسپین میں 50 سال تک بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو لوگوں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف 14 دن سکون کے دیکھے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ سکون دولت کی کثرت سے ملتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنی کاروباری اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی، اور وہ نیند کی گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتے۔ کسی کا خیال ہے کہ اگر انسان کی جنسی خواہشات پوری ہو جائیں تو ایسے سکون مل سکتا ہے۔ چنانچہ یورپ اور امریکہ میں جنسی خواہشات کی مکمل آزادی ہے، اس کے باوجود اضطراب کا یہ عالم ہے کہ امریکہ میں ہر 3 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے، ہر 13 سیکنڈ میں ایک زنا جبر کیا جاتا ہے، ہر 81 سیکنڈ میں کوئی زبردست جھاگا پڑتا ہے۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ منشیات کے استعمال سے سکون ملتا ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ منشیات نے کتنے گھرانوں کو تباہ کیا ہے اور لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ یہ تمام ذرائع انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکے، اور انسان سکون کی تلاش میں دیوانوں کی طرح مارا پھر رہا ہے۔ اب خدا کی طرف سے پکار آتی ہے، اے میرے بندے، تو نے دولت کے انبار لگائے مگر سکون نہ مل سکا، تو نے وزارتیں اور بادشاہتیں حاصل کر لی مگر سکون نہ مل سکا، تو نے رقص و سرور کی محفلیں جمائی مگر سکون نہ مل سکا، تو نے زناکاری اور فحاشی کی انتہا کر دی مگر سکون نہ مل سکا، تو نے جوئے اور سٹے کا بازار گرم کیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے نئے فیشن اختیار کیے مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے کھیلوں میں کمال حاصل کر لیا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے سمندر اور صحراؤں کو چاند مارا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو چاند و ستاروں تک جا پہنچا مگر تجھے سکون نہ مل سکا، تو نے سائنسی علوم سے حیرت انگیز مشینیں بنا لی مگر تجھے سکون نہ مل سکا۔ اے بھولے بھٹکے مسافر، میرے دروازے پر آ، میں تیرا رب ہوں، میں تیری ضروریات کا کفیل اور مالک ہوں، میں تجھے حصول سکون کا راستہ دکھاؤں گا، یہ چیزیں تجھے سکون نہیں دے سکتی۔ او ظلم اور جہول انسان، تو بھی کتنا پگلا ہے، انگاروں پر بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک نصیب ہو، گندگی کی ڈھیر پر بیٹھا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے خوشبو کی جھونکیں آئیں، بکانٹوں پر بستر بچھایا ہے اور چاہتا ہے کہ چبھن نہ ہو، تیل چھڑک کر تلی جلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ آگ بھی نہ لگے، اپنے خالق اور مالک کو بھلا رکھا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھ پر پریشانیاں بھی نہ آئیں۔ او میرے پاگل بندے، تجھے نہ صرف سر کی سکون دے سکتی ہے، نہ تخت و تاج تیرے دل کی اس طرح کو دور کر سکتے ہیں
نہ رقص و سرور اور میوزک تیری قلب میں بیماریوں کا علاج ہے، نہ زناکاری تجھے مطمئن رکھ سکتی ہے، نہ منشیات کے استعمال سے تیرے قلب و دماغ کو سکون مل سکتا ہے۔ اگر تجھے سکون ملا تو میری یاد کی شو میں ملے گا، میرے ذکر کی خوشبو میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں دل کی خوشی اور سچی خوشی اللہ تعالیٰ کی ذکر کے بغیر کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ گناہوں کو نہیں چھوڑو گے تمہاری پریشانیاں کبھی دور نہیں ہوں گی۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کریں گے، پھر دیکھیں گے ہم سکون قلب کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارا گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا، ہمیں روکی سوکھی روٹی میں وہ لذت نصیب ہوگا جو امیر کو مرغن نساؤں میں نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیں گھاس پھوس کے بستر پر ایسی نیند آئے گی جو اللہ تعالیٰ کے باغیوں کو حریر و غمخواب کے بستر پر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نافرمانی چھوڑ کر فرمانبردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ الرحمن فضیلت الاستاذ شیخ القرآن والحدیث مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ تعالی علیہ کا درس انشاءاللہ متصل بعد صلاۃ العشاء ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ عشاء کی صلاۃ سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ دعوت دیں گے اپنے چند باقی طلباء کو جو ابھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ دل جمی سے تشریف فرما ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن فوراً بعد صلاۃ العشاء شیخ القرآن و سنہ مفتی محمد یوسف قصوری حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ، سرپرست اعلیٰ جامعہ مسجد عبداللہ و دیگر مدارس انشاءاللہ الرحمن بعد صلاۃ العشاء متصل خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے تجوید کے متعلق سوال جواب پیش کریں گے۔ میرا نام عبدالرافع ہے۔ میرا نام ہے۔ تجوید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید کے لغوی معنی تجوید کا حکم کیا ہے؟ علم تجوید کا سیکھنا فرض کفایہ ہے لیکن اس کے مطابق تلاوت کرنا فرض عین ہے۔ علم تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ یہ علم رضا الہی ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم تجوید کا مرتبہ اور مقام بیان کریں۔ یہ افضل ترین علوم میں سے ہے کیونکہ اس کا تعلق قرآن مجید سے ہے جو افضل ترین کتاب ہے۔ حرکت اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں۔ زبر اوپر زیر نیچے اور پیش اوپر ہونا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دو زبر دو سے دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ عموماً تنوین کو بڑھتے وقت ہونا کہتے ہیں۔ حروف مدہ کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف مدہ تین ہے، واو الف یا۔ حروف حلقی کتنے اور کون سے ہیں؟ حروف حلقی چھ ہیں، حمزہ ہاء عین ہاء مدات کی کتنی اقسام ہیں؟ مدات کی 4 اقسام ہیں۔ مد واجب جیسے جار، مد جائز جیسے قول، مد جائز، مد لازم جیسے نون حامیم، مد عارض جیسے نون پورئی۔ واو لفظ اللہ کو پڑھنے کا قاعدہ بیان کرے۔ واو لفظ اللہ سے پہلے حالت اگر ہے تو اس کو بولا پڑیں گے جیسے کلاہی اور مرب کا۔ اور لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو اس کو فارغ کریں گے جیسے اور اخفاء اور اضافہ کیا قاعدہ ہے؟ مجرد اور مشدد میں اظہار ہوتا ہے جیسے اور جبکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی نہ ہو تو وہاں اخفاء ہوگا جیسے اور
بالکل میں تیار ہوں. غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شکست فرمائی کو عموماً اسے غزوہ کہا جاتا ہے. سریہ کسے کہتے ہیں؟ تو فوجی جنگ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ سے اس میں شرکت نہ فرمائی. غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ 27 یا 28. سرائے کی تعداد کتنی ہے؟ 76 یا 77. سب سے پہلے کون سا غزوہ ہوا؟ غزوہ ہوا جو سفر 2 ہجری میں ہوا. بدر کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور. جنگ بدر کا روز 17 رمضان 2 ہجری میں. اور کس چیز کا نام ہے؟ ایک پہاڑ ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل دور شمال میں ہے. جنگ احد کا روز 6 شوال 3 ہجری کے مطابق 26 جنوری 625 عیسوی. خیبر کہاں واقع ہے؟ مدینہ منورہ سے تقریباً 200 میل دور. غزوہ خیبر کا پیش آیا؟ محرم 7 ہجری میں. غزوہ فتح مکہ کس سال ہوا؟ رمضان المبارک 8 ہجری میں. حنین کہاں واقع ہے؟ حنین ایک وادی کا نام ہے جو مکہ سے 10 میل کے راستے پر طوائف میں واقع ہے. یہ جنگ کا روز شوال 8 ہجری میں. غزوہ تبوک کا ہوا؟ رجب 9 ہجری کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کب ہوئی؟ 29 صفر 11 ہجری کے مطابق 625 عیسوی بروز پیر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب وفات پائی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری کے مطابق 7 جون 632 عیسوی بروز پیر 63 سال 4 ہجری عمر پا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں کیا فرمایا؟ نماز نماز اور غلاموں کا خیال رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں کا پابند دیا گیا؟ 3 سفید اونٹی یمنی چادروں میں ان میں کرتا اور قبیلہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کس نے دیا؟ سیدنا علی، سیدنا عباس اور ان کے بیٹے سیدنا بکر اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. السلام علیکم. اور انشاءاللہ صلاۃ العشاء کی اذان ہوگی اور انشاءاللہ وضو کا وقفہ ہوگا اور نماز اپنے وقت پہ ٹھیک 9:15 بجے ادا کی جائے گی اور انشاءاللہ بعد صلاۃ حضرت